السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور خیبر کرونیکلز کے ساتھ میں ہوں مہنور راحت۔ آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات طے پائے ہیں اسی پر بات کریں گے، جس کے تحت افغان طالبان نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف مزید استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کسی بھی ٹیرر گروپ نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ افغانستان نے امن کا معاہدہ تو کر لیا، لیکن آئندہ پالیسیز کیا ہوں گی؟ کیا افغانستان واقعی ان ٹیرر گروپس کے خلاف کارروائی کرے گی جو 2021 میں امریکہ کے انخلاء کے دوران افغانستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے؟ ساتھ ہی ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بھارت کا افغانستان میں ایک بار پھر سفارتی طور پر سرگرم ہونا بھی نئے خدشات کو جنم دے رہی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا سرحد پر واقعی امن قائم ہو سکتا ہے یا کشیدگی طویل ٹکراؤ میں بدل جائے گی؟ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی ہے، تجزیہ کار ہے شمیم شاہد صاحب، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیں سر کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے ہیں، مذاکرات کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان ان ٹیرر گروپس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی یا ان کو سپورٹ نہیں کرے گی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ شکریہ جی۔ معاہدہ ہو گیا، بہت اچھا معاہدہ ہے، عالمی سطح پر اس کی پذیرائی کی جا رہی ہے، تائید کی جا رہی ہے۔ اب اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک اور اجلاس ہونا ہے 25 اکتوبر کو ترکی میں، اور اسی اجلاس میں اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ جو آلریڈی کمٹمنٹس ہے ان کی تجدید کی جائے گی، اور یہ دیکھا جائے گا کس طرح دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے، جو بدگمانیاں ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف پاکستان اور افغانستان نہیں ہے، یہ معاہدہ قطر میں ہوا ہے، قطر مین گارنٹر ہے۔ ترکی اور قطر نے اہم کردار ادا کیے دونوں ممالک کو میز پر بیٹھانے میں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایران اور چین جو ہے وہ بھی اس میں ضامن کا کردار ادا کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 25 اکتوبر کو جو اجلاس ہوگا اس میں کیا فیصلے ہونے، اس میں کیا کیا ہونا ہے۔ مگر بہرحال اس وقت جو معاہدہ ہوا ہے یہ بہت اچھا ہے، اور اس کی کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان جو گیپ پیدا ہو رہا تھا تو وہ اس پر تقریباً اس کو وہ جو کیا ہے اس کو کاؤنٹر کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس معاہدے سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، افغانستان کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ دونوں ممالک کی جو حکمران جماعتیں ہیں ان پر اپنی اپنی عوام کا پریشر بھی ہے، کیونکہ لوگ نہیں چاہتے، دونوں ممالک کی اکثریتی لوگ نہیں چاہتے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تعلقات بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ جب معاہدہ ہو گیا تو مجھے خود افغانستان کے بہت زیادہ دانشوروں کے اور ان کے ٹیلی فون اور میسیجز آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، بہت زیادہ لوگ خوش بھی ہیں، چاہے افغانستان میں چاہے افغانستان سے باہر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مزید کیا ہوگا، کس طرح اس پر عمل پر۔ تو اب یہ 25 اکتوبر کو اجلاس جو ہو رہا ہے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں کتنے فیصلے، مگر اس وقت تمام تر نظریں جو ہے وہ 25 اکتوبر کے اجلاس پر مرکوز ہے۔ شمیم صاحب یہ بتائیں کہ طالبان کا دوحہ معاہدہ اصل میں ایک پرفارمنس تھا، یعنی بظاہر پاکستان کو رضامند دکھانے کے لیے تاکہ بین الاقوامی اور سفارتی دباؤ سے بچ سکے، جبکہ پس پردہ ان کی پالیسیاں یا حمایت برقرار رہے گی۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہوئے تو میں تو پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں، وہ کیپیسٹی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ان میں تو نقصان ہوا ہے، جاری نقصان بھی ہوا ہے، انفراسٹرکچر کا بھی نقصان ہوا ہے، پاکستان کا بھی ہوا ہے، دونوں ممالک کا ہوا ہے۔ اب ان پر بھی پریشر تھا، جب جنگ شروع ہو گئی تو ظاہر ہے وہاں پر بہت زیادہ تباہی ہو رہی تھی، زیادہ لوگوں کا بھی پریشر تھا، بین الاقوامی سطح پر بھی تھا، پاکستان پر بھی تھا۔ تو ظاہر ہے یہ جو معاہدہ ہوا ہے قطر والا،
اس سے تو افغانستان کو ایک فائدہ پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی، وہ زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتے تھے، تو ان کو ایک فائدہ پہنچا ہے۔ اب وہ مطلب کس طرح آگے جائیں گے یا اس پر عمل درآمد کریں گے، میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ 25 اکتوبر کو ہے، یہ اب وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات ہے، اب ان کی نیتوں پر منحصر ہے کہ فریقین کیا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ افغانستان کا تو یہ شکوہ ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چونکہ ماضی میں افغان طالبان جو تھے امارت اسلامی، یہ پاکستان پر ان کا انحصار تھا، وہ پاکستان میں رہتے تھے، پاکستان کو پولیٹیکل سپورٹ تھی یا شیلٹر کی سپورٹ تھی وہ تھی، مگر جب وہ برسر اقتدار آ گئے تو وہ وہی ایکول ٹریٹمنٹ، کیونکہ وہ کہتے کہ اب دو ممالک کی حکومتوں کے درمیان بات چیت ہے، اسی وجہ سے وہ مطلب ذرا وہ اپنی وہ جو پوزیشن ہے وہ کم کرنے پر نہیں تھے۔ اب مطلب پاکستان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ افغانستان میں جو دوست ہیں ان دوستوں کو ساتھ لے کے چلے جائیں۔ اگر پاکستان اپنے دوستوں کو ناراض کرتا ہے یا طالبان کے ساتھ وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے، مطلب جب بات چیت ہوتی ہے نا تو بات چیت میں کسی کو 100% رزلٹ نہیں ملتے، کبھی 80% ملتے، کبھی 70% ملتے، مگر بات چیت کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی بھی موقع پر آپ کو 100 کے بجائے 120% فائدے ملے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، طالبان پر پاکستان اور طالبان کے درمیان بد اعتمادی ہے، اور اس بد اعتمادی کے نتیجے میں انڈیا نے ایک کردار ادا کیا ہے، انڈیا نے ان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے، مگر درمیان جب جنگ چڑھ گئی، جنگ شروع ہو گئی، تو انڈیا کے لیے بھی ایک وہ تھا کہ وہ آگے نہ جا سکے اور نہیں جا سکیں گے اگر پاکستان نے کوئی کردار ادا کیا۔ سر یہ بتائیں کہ افغانستان ایک ہی وقت میں 3 طرح کی ڈپلومیسی کر رہا ہے، ایک طرف بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات، تو دوسرے جانب پاکستان کے ساتھ مذاکرات، اور اس کے ساتھ ساتھ بیجنگ میں تہران کے ساتھ مشاورت، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اگر دیکھا جائے تو ماضی میں بھی ان کے ایران کے ساتھ، میں ایران سے شروع کروں گا، اگر ایران نے افغان جو وار تھا سوویت یونین کے خلاف، اس میں ان کا ایک کردار بہت زیادہ بیلنس تھا۔ وہ ایک طرف وہاں پر جو افغانستان کی حکومت تھی، بابر کارمل صاحب، ڈاکٹر نجیب صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے، مگر یہاں مجاہدین کے ساتھ بھی جو پاکستان میں رہائش پذیر تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے اچھے تعلقات تھے، ایک بیلنسنگ پوزیشن تھا۔ پھر جب 92 میں ڈاکٹر نجیب کا ریزائن ہوا، احمد شاہ مسعود اور پروفیسر ربانی صاحب افغانستان میں، تو انہوں نے ایران نے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کیے، چونکہ اس وقت سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بدگمانیاں شروع ہو گئی، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ افغانستان میں ایران کا انفلوئنس بہت زیادہ پاکستان سے بھی آگے چلا گیا تھا۔ پھر جب طالبان آ گئے تو طالبان میں وقتی طور پر تو ایران رک گیا، مگر پھر بعد میں طالبان کے ساتھ بھی ایران کا تعلق بہت اچھا رہا۔ پھر اشرف غنی صاحب اور حامد کرزئی صاحب کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے۔ اب جب کہ طالبان ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ایران سے بہت زیادہ تعداد میں افغان باشندوں کو نکالا گیا، مگر افغانستان کی جو طالبان حکمران ہیں انہوں نے ان کی مذمت یا برا نہیں مانا، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے وہاں پر ڈپلومیٹک ریلیشن ایکول تھے۔ اب پاکستان سے نکالا جا رہا ہے تو طالبان چونکہ یہاں پر افغان باشندوں کی کوئی مانے یا نہ مانے، مگر افغان باشندوں کی شکایات ہے پاکستان میں، لہذا اسی وجہ سے پاکستان کے لیے ذرا مطلب مشکل وقت ہے، کیونکہ اگر مطلب یہ نکالتے ہیں تو اس کی بھی مذمت ہے، مخالفت ہے، اگر نہیں نکالتے تو اس کی بھی مخالفت ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ افغان باشندے واپس چلے جائیں، ایک طریقہ کار نکالنا چاہیے، اور طریقہ کار ایسا ہے کہ یہ افغان باشندے واپس بھی چلے جائیں اور یہ پاکستان کے دوست بھی رہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ اب پاکستان کی حکمرانوں پر، پاکستان کے عہدیداروں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں سوچے۔ اگر یہ لوگ خفا ہو کے چلے جائیں گے تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر یہ لوگ خوشی سے چلے جائیں، وہاں پر خوشی سے ان کی بحالی ہو، خوشی سے راستے میں کوئی مشکلات نہیں ہو، تو یہ پاکستان کی سفیر بن سکتے ہیں،
کیونکہ انہوں نے پاکستان میں بہت اچھا وقت گزارا ہے. چند روز پہلے میں گیا تھا وہاں بنیر میں ایک کیمپ ہے کوگا، وہاں پر مقامی لوگ جو تھے، جو لوگ جا رہے تھے ان کے اعزاز میں وہ کھانے دیا کرتے تھے. وہ کہتے کہ ان کا وہ ہمارے ساتھ تو یہ آخری کھانا ہے ہماری طرف سے. تو لوگ ان کو مطلب بہت زیادہ نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر رہے تھے. تو اگر اس طرح حکومت نے بھی کیا تو میرے خیال میں بہت زیادہ یہ لوگ مطلب پاکستان کے دوست رہیں گے. پاکستان کے لیے جو اگر پاکستان اور افغانستان کے مابین حکومتوں کے درمیان اگر تعلقات خراب ہوں گے تو وہ ہوں گے، مگر عوام کے درمیان تعلقات بہتر رہیں گے جو پاکستان کے فائدے میں ہوگا. شمیم صاحب، میں دوبارہ پوچھوں گی کہ افغان طالبان کیا واقعی ان گروپس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی یا ان کے ہاتھوں افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے نہیں استعمال کرے گی؟ کیا کہیں گے اس پر؟ کیونکہ 2021 میں جب امریکہ کے انخلا کے دوران ان ٹیرر گروپس نے افغان طالبان کے ساتھ پوری حمایت کی تھی اور مدد بھی کی تھی، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، تو کیسا ممکن ہے یہ دیکھیں نا، دو باتیں ہیں نا اس میں. ایک تو افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان تعلق ہے، اور ایک یہ ہے کہ کیا یہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. میرے خیال میں کارروائی اس صورت میں یہ کریں گے کہ اگر پاکستان، حکومت پاکستان ٹھوس ثبوت لے کے جائے، جو میڈیٹر ہیں، جو ضابط ہیں، اور ان کے سامنے رکھ دے کہ ہاں یہ ایسا ہوا تھا، جو ٹھوس ثبوت، باتوں سے نہیں، باتیں اور الزامات نہیں. اگر ٹھوس ثبوت لے کے جائیں گے تو پھر اسی وقت پاکستان کا پلہ بھاری رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر مطلب وہاں پر جو طالبان رہ رہے ہیں تو وہ افغان ٹریڈیشن کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے تو وہ تقریباً اکتوبر 2021 میں ہوئے تھے. مجھے یاد ہے اکتوبر 2021 میں جو معاہدے مذاکرات ہوئے تھے تو اسی میں بھی سراج الدین حقانی جو تھا اور خلیل حقانی صاحب انہوں نے ایک کردار ادا کیا تھا. تو وہ انہوں نے اسی وقت پاکستان کو کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر دیں. ہم ان کو زبردستی اسی وجہ سے نہیں نکال سکتے کہ یہ افغان ٹریڈیشن کے خلاف ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 9/11 کے بعد پاکستان کا ایک وفد گیا تھا ملا عمر صاحب سے قندھار میں ملنے، اور اسی وقت ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دیں یا ان کو کہہ دیں کہ یہاں سے چلے جائیں. بالکل. مگر انہوں نے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ یہ افغانستان میں مہمان کی حیثیت سے آیا ہے لہذا افغانستان کے روایات کے مطابق وہ اس کو نہیں کہہ سکتے. یہ ہے پاسبل ہے کہ چونکہ یہ ان پر عمل درآمد کروا دے کہ اگر وہ لوگ وہاں مہمان کی حیثیت سے رہتے ہیں یا پرامن رہتے ہیں تو ان کو رہنے کی اجازت ہوگی. مگر یہ ہے کہ اگر افغان حکومت کرنا چاہے تو وہ ان کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہوں گے. یہ مطلب اگر آپ کو یاد ہے تو یہ کسی وقت میں حامد کرزئی صاحب نے جب یہ طالبان وہاں پر گئے تھے 2009 میں تو اس وقت انہوں نے، مجھے یاد ہے تو اس وقت انہوں نے کنڑ کی گورنر کو ہدایت کی تھی اور ننگرہار کی کہ یہ لوگ جب آئے ہیں تو ان کو آپ ان پر کڑی نظر رکھتے اور ان کو کسی بھی وقت پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیں. تو یہ کسی وقت تک تھا. بالکل. سر، آپ نے ٹھوس ثبوت کی بات کی. قبائلی اضلاع میں یا مالاکنڈ ڈویژن میں جتنے بھی یا بارڈر پر جتنے بھی دہشت گردی ہوتی ہے ان کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ افغانستان کی ہوتی ہے، تو پھر کس قسم کا ٹھوس ثبوت؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی یا دیگر گروپس اس میں انوالو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اس کے لیے وہاں سے یہاں آنا یا وہاں سے ان کے رابطے ہونا یہ ایک ٹھوس ثبوت ہے. اگر وہاں سے ٹیلی فون آ جائے یا وہاں ان کے اپنے جو یہاں کے جو ٹیررسٹ گروپ ہے ان کے ساتھ رابطے ہو تو ظاہر یہی ٹھوس ثبوت ہے. اس کے لیے مطلب ٹھوس ثبوت اور تو کوئی نہیں ہے کہ وہ کیونکہ فینسنگ ہوئی ہے تو بندہ تو آ نہیں سکتا. ان کے رابطے ٹیلی فون کے ذریعے ہوتے ہیں، ان کے رابطے انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتے ہیں، ان کے میسنجرز کے تھرو ہوتے ہیں، تو یہی ٹھوس ثبوت ہوتا ہے. اس پر کیا کہیں گے سر؟ بہت سے افغان صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان اور پاکستان آپس میں بائی بائی ہے، یعنی دونوں ممالک مسلم ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی کا گروپ ہے جو پاکستان سے آیا ہے وہی پاکستان میں ہی دہشت گردی کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ٹی ٹی پی سب سے بڑا خطرہ ہے اس ریجن میں؟
بالکل ٹی ٹی پی، صرف ٹی ٹی پی نہیں، یہاں پر داعش بھی خطرہ ہے، یہاں پر جو دیگر اسلامک ایسٹ اسلامک ترکستان موومنٹ جو ہے وہ بھی خطرہ ہے، ازبکستان اسلامک فرنٹ جو ہے وہ بھی خطرہ ہے. تمام ٹیررسٹ گروپ جو ہے نا، نہ صرف پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، بلکہ پوری خطے کے لیے خطرناک ہے. ٹی ٹی پی تو سب سے بڑھ کر اسی وجہ سے کہ اس وقت وہ ایک آرگنائز تنظیم ہے، ان کی گروپ سے، ان کی پریزنس ہے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، پاکستان کے دیگر صوبوں میں ان کا سپورٹ تو موجود ہے. اسی طرح ان کے وہ جو لیڈر ہیں وہ چھپے ہوئے، کچھ کہتے ہیں افغانستان میں، کچھ کہتے ہیں ٹرائبل ایریا میں. تو خطرہ تو ہے، اسے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ مطلب جب تک مطلب یہ ٹیررسٹ گروپ کسی بھی حالت میں زندہ ہو تو سرگرم ہو تو خطرہ تو ہے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو کئی بار ہم نے میڈیا نے اور ڈرون اٹیکس نے نارتھ وزیرستان میں جو ہوئے، افغانستان میں جو ہوئے، تو اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو غیر ملکی گروپ سے یہ ختم ہو گئے، داعش بھی ختم ہو گیا، ٹی ٹی پی بھی ختم. کئی بار ہم نے جو منگل باغ کا سنا تھا کہ وہ بھی ختم ہو گیا، مگر ابھی تک یہ موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. ٹی ٹی پی کے بہت سے گروپ ہیں جو مطلب پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں اور اس کی سپورٹ بھی ہے. کوئی یہ مطلب اگر کہہ دے کہ بھائی اس کی سپورٹ نہیں ہے تو بالکل غلط ہے. مذہبی جماعتیں، مذہبی ادارے، یہ اس کی بہت سے جو ہے وہ ان کو اگر کلا نہیں تو پس پردہ ان کو حمایت حاصل ہے. اس وقت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، یہ مطلب بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہے لال مسجد والا. بالکل. بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب اپنی قیمتی تجزیے دینے کے لیے. ویورز، آج ہمارے ساتھ شمیم شاہد صاحب نے افغانستان پر بات کی اور پاکستان پر بھی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھوس ثبوت پاکستان کو، افغان طالبان کو دکھانی چاہیے تاکہ وہ ان ٹیرر گروپس کے خلاف کارروائی کرے. اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.